ساتھ بھارت کی ایک اور لیگ ہے، پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو آپ پلیز. تو اب انڈونیشیا گئے وہ، اور پریزیڈنٹ پروبوو بھی ایک انٹرسٹنگ شخصیت کے مالک ہیں، اور بلکہ وہ کہیں کہہ بھی رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کوئی ہندو ہو گیا ہوں. مطلب ٹو دیٹ افیکٹ کرتے رہے. برہموس جو کروز میزائل ہے وہ انڈونیشیا اس میں دلچسپی رکھتا ہے بھارت سے لینے. تو وہ شاید ڈیل کو کہ جو ڈکلیریشن ایشو ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں تو اس کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے، لیکن خبریں یہی ہیں کہ برہموس کی جو ڈیل ہے وہ اب فائنلائز ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایئر ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، آکاش وغیرہ، اس میں بھی شاید انڈونیشیا نے کچھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو یہ وزٹ اچھا رہا. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کا وزٹ جو آج ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں بھی ایک چیز کامن نظر یہ آتی ہے کہ جے ہند. سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، اور ہماری کوشش یہ رہے گی کہ پاکستان کے زیادہ تر مین اسٹریم میڈیا کی ویڈیو لے کر آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا میں کوئی بھی شو دوستوں پورا جب تک نہیں ہوتا جب تک یہ بھارت کا نام نہیں لیتے. اب بھارت کے پردھان منتری انڈونیشیا اور اس کے بعد آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور جس طرح آسٹریلیا میں دوستوں اسٹیڈیم میں 30,000 لوگ اکٹھا ہوئے اور اتنے ہی لوگ دوستوں اسٹیڈیم کے باہر تھے، اس طرح کا نظارہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا کی کیا پرتیکریا آ رہی ہے اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں. اور خاص کر دوستوں انڈونیشیا کے پی ایم نے جو بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی کو جو بات کہی، اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کو دیکھے کس طرح سے ان کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے. کیونکہ دوستوں سارے اسلام کی ٹھیکیداری پاکستان کو ڈھونی ہوتی ہے، اور ابھی جو سیز فائر انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران اور یو ایس اے کے بیچ میں سیز فائر کرا دیا، اس کا انعام دنیا سے یہ مانگنے ہی لگے تھے، لیکن تب دوستوں یدھ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا کی اور بھی میں ایک سے ایک بڑھیا ویڈیو لے کر آؤں گا. تو پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسل صاحب، بریک سے پہلے جس طرح ہم نے اناؤنس کیا بڑے زبردست قسم کے دورے کیے وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے، ان بڑا زبردست قسم کا استقبال بھی ہوا. تو اس پورے علاقے کے دفاعی، سیاسی، اقتصادی حالات کو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم مودی ہیں تو انٹرسٹنگ شخصیت اور بھرپور شخصیت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب وہ دوروں پہ جاتے ہیں باہر تو بڑی پریپریشنز ہوتی ہیں. اب انڈونیشیا کا جہاں تک تعلق ہے، ٹریڈیشنلی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھارت اور انڈونیشیا وجود میں آئے، اس وقت سے تعلقات کی نوعیت بڑی زبردست ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو پچھلے سال جو انڈونیشیا کے صدر تھے پربوو سوبیانتو، وہ جنوری میں آنا چاہ رہے تھے، بلکہ آلریڈی سب چیزیں طے ہو چکی تھیں کہ وہ انڈیا بھی آئیں گے اور پاکستان بھی آئیں گے. تو بھارت نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ جی کیوں ہائفنیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بھارت کے ساتھ. بھارت کی ایک اور لیگ ہے، پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو آپ پلیز یہاں سے پاکستان مت جائیے یا وہاں سے بھارت مت آئیے، یہ الگ الگ دورے کیجیے. تو پھر وہ پاکستان نہیں آئے. پاکستان پھر میرے خیال میں وہ اسی پچھلے سال آخر میں کہیں آئے تھے، نومبر دسمبر میں. تو اب انڈونیشیا گئے وہ، اور پریزیڈنٹ پروبوو بھی ایک انٹرسٹنگ شخصیت کے مالک ہیں، اور بلکہ وہ کہیں کہہ بھی رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کوئی ہندو ہو گیا ہوں. مطلب ٹو دیٹ افیکٹ، مطلب یہاں تک کے حالات ہیں. تو بہرحال انڈونیشیا چونکہ ہمارا ہی بڑا قریبی دوست ملک ہے، برادر ملک ہے بلکہ، اور ہمارے تو بڑی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے پیس آف یہ بورڈ آف پیس کے کانٹیکس میں، کیونکہ انڈونیشیا بھی اس کا ممبر ہے. تو اور پھر ہمارے ٹریڈیشن بھی انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. لیکن یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں آبویسلی ایک دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دفاعی تعاون ہے اس میں لگتا ہے کچھ اضافہ ہونے جا رہا ہے،
اور خاص طور پہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں، برہموس جو کروز میزائل ہے وہ انڈونیشیا اس میں دلچسپی رکھتا ہے بھارت سے لینے، تو وہ شاید ڈیل کو کہ جو ڈکلیریشن ایشو ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس میں تو اس کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے، لیکن خبریں یہی ہیں کہ برہموس کی جو ڈیل ہے وہ اب فائنلائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایئر ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، آکاش وغیرہ، اس میں بھی شاید انڈونیشیا نے کچھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، تو یہ وزٹ اچھا رہا۔ اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کا وزٹ جو آج ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں بھی ایک چیز کامن نظر یہ آتی ہے کہ تمام لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ چائنا کا کیوں ہے کرٹیکل منرلز اور ریئر ارتھ پہ کیوں کنٹرول ہے، 90% دنیا کو وہ سپلائی کرتا ہے، تو ہمیں ایک نیا کوئی سپلائی چین بنانی پڑے گی کرٹیکل منرلز کی اور ریئر ارتھس کی، تاکہ جو ڈپینڈنس ہے چین پہ وہ ختم ہو۔ تو یہ اب ساری، اور خاص طور پہ اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں تو بہت زیادہ کنسرن ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کے ایشوز تو ہیں چائنا کے ساتھ، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو یا ایسٹ چائنا سی ہو، وہاں پہ ڈسپیوٹس تو ہیں، اور پھر چائنا کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ ایک ہیجیمون ہے، تو یہاں اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں چائنا ایک ہیجیمون کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایزرٹ بھی کر رہا ہے، اور اگر تائیوان پہ انہوں نے کہیں ایزرٹ کیا تو وہ اس کو آبویسلی جاپان بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، باقی لوگوں کے لیے بھی کنسرن ہوگا، لیکن وہ میں ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا کہ چین بائی فورس تائیوان کو لینے کی کوشش کرے گا، اس کو فی الحال کوئی ضرورت نہیں، انلیس کہ تائیوان جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی طرف جائے، وہاں وہ ڈکلیئر کر لے، وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہو جائے گا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کم از کم تائیوان کی حکومت کو یہ انکریج نہیں کر رہی کہ آپ اس طرف جائیں، کہ آپ ڈکلیئر کر لیں انڈیپینڈنس کی، اس سے حالات یقیناً خراب ہوں گے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ہم انڈونیشیا کا ہمیں شکریہ تھوڑا بہت ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ تو یاد ہوگا نا کہ جاپان کی پرائم منسٹر گئی ہوئی تھیں دہلی، تو ہم نے یہاں ڈیسائبر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی اس میں کراس بارڈر ٹیررزم فرام پاکستان کہا تھا، تو اس میں کم از کم نہ تو کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر ہوا ہے، اور نہ ہی انڈونیشیا کی جہاں تک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، نہ ہی پہلگام کا ذکر ہوا ہے۔ آئی ایم 100% شیور کہ انڈین ڈیلیگیشن نے مطلب پورا زور لگایا ہوگا، انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہوگی کہ کس طریقے سے پہلگام کا بھی آئے، کراس بارڈر، وہی جو لینگویج آ جائے جو بھارت جو جاپان کے ساتھ تھی۔ لیکن انڈونیشیا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو انڈونیشیا کی کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بھارت کو اوبلائج کرتی اس معاملے میں۔ بھارت کی ناکامی نہیں ثابت ہے ناکامی اس لیے کہ، لیکن انڈونیشیا کے دیکھیے نا، ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہندو پاپولیشن بھی انڈونیشیا میں کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھی تعلقات تو ہیں نا، اس طرح میں نے کہا بورڈ آف پیس میں ہیں، OIC کے ہم ممبر ہیں، ٹھیک ہے آسیا کے ساتھ ہمیں فل ڈائیلاگ پارٹنرشپ نہیں مل رہا ابھی تک جو انڈیا کو ملا ہوا ہے، بٹ اس کی وجہ انڈونیشیا نہیں ہے، اس کی وجہ شاید سنگاپور ہے، سنگاپور اس پہ آبجیکشنز ریز کرتا ہے، لیکن انڈونیشیا تو ہمارے اس پروپوزل کو بڑا سپورٹ کرتا ہے۔ تو فرسٹ تو یہ ہے، اور پھر ٹریڈ بھی اچھا ہے ان کے درمیان، تقریباً $30 بلین کا ہے، اس کو ہی بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہیلتھ اور فارماسیوٹیکلز میں ہے، فیوڈ سیکیورٹی۔ اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وزٹ تھا پرائم منسٹر مودی کا۔ جہاں تک آسٹریلیا کے وزٹ کا تعلق ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی کانوٹیشن مختلف ہے، کیونکہ آسٹریلیا، جاپان، بھارت اور امریکہ کوارڈ کے ممبرز بھی ہیں، تو چونکہ کوارڈ اس وقت خطرے میں ہے، تو خطرے میں ان دا سینس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ شاید ارادہ یہی ہے کہ اس کو سمٹ لیول پہ دوبارہ لے کر نہیں جائیں گے، انلیس کہ اگلے سال، جس طرح کہ مارکو روبیو نے کسی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شاید اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت جائیں، یہ ممکن ہے، جو میں نے پہلے بھی جس کا اظہار کہا تھا کہ شاید جو ریپبلکن پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو ہر سال، اس میں ممکن ہے کہ اگلے سال پریزیڈنٹ ٹرمپ مہمان خصوصی ہو بھارت میں، تو اسی وزٹ کے دوران سمٹ بھی ہو جائے کوارڈ کی، ممکن ہے، اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا۔
لیکن یہ جو آسٹریلیا کا جو وزٹ ہے یہ قدرے مختلف ہے، کیونکہ ایک تو یہاں پہ تقریباً میں نے تو وہ براہ راست دیکھی جو تقریر ہوئی پرائم منسٹر مودی کی اور پرائم منسٹر البانیز کی، جو اسٹیڈیم میں انہوں نے کی، مارول اسٹیڈیم ہے شاید میلبرن میں، اور یہ میلبرن میں ہوا یہ سارا وزٹ، اور وہاں پہ بقول بھارتی میڈیا کے 30,000 کے قریب آسٹریلین جو آف انڈین اوریجن کے لوگ وہاں موجود تھے. تو بڑا لمبا خطاب تھا پرائم منسٹر مودی کا، اور بڑی تالیاں بھی بجیں اور بڑا ویلکم ان کو ملا. اور پھر انہوں نے وہاں آپریشن سندور کا بھی ذکر کیا. آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، پر صرف آپریشن سندور کا مختصراً ذکر کر کے پھر چھوڑ دیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں اور آپریشن سندور جو وہ کہتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اب یہاں پہ جو ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی ہے آسٹریلیا کے ساتھ، اس سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، اور ہمارے لیے تو یہ انٹرسٹنگ ہے نا کہ کیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں پاکستان کا ذکر کس طرح ہوا. تو یہاں بھی دیکھا جائے تو آسٹریلیا نے کنسیڈ نہیں کیا زیادہ، کیونکہ یہاں بھی بھارت نے پوری کوشش کی ہوگی، کیونکہ یہ کلیم تو کرتے ہیں نا کہ آسٹریلیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو آسٹریلیا سے بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ پاکستان کا ذکر تو کرے نا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک سارا پالیٹکس ہے بھارت کی، تو اس لیے انہوں نے بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں دی بھارت کو. انہوں نے یقیناً پہلگام کو کنڈیم کیا اٹیکس کو، جو کہ ہم بھی کرتے ہیں بالکل، جو کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب پاکستان کا ممبر ہے ہم نے بھی وہاں پہ کیا، کیونکہ دیکھیں نا انوسنٹ لوگ ہوئے نا قتل، تو اس وجہ سے کوئی بھی اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتا. لیکن یہاں بھی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ اسی طریقے کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ پاکستان کے زیادہ تر مین سٹریم میڈیا کی ویڈیو لے کر آئیں. پاکستان کے دوستوں اندرونی حالات اب بالکل گڑبڑا رہے ہیں، بھلے یہ بار کتنا بھی ڈنڈورا پیٹتے پھرے کہ یو ایس اور ایران کی یدھ کا سیز فائر ہم نے کروا دیا ہے، لیکن اس کا انعام دوستوں یہ مانگ رہے تھے، ٹی وی پہ بیٹھ کے انعام مانگ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں دنیا سے کوئی نہ کوئی انعام ملے گا. تو دوستو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گا. لیکن وہیں دوسری طرف بھارت آپ کو پتہ ہی ہے اب انڈونیشیا کے ساتھ جو برموس انڈونیشیا کو بیچنے جا رہا ہے، اور پاکستانیوں سے زیادہ برموس کے بارے میں کسی کو بھی کوئی جانکاری نہیں ہے. اس کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا میں باسط علی کس طرح سے چرچا کر رہا تھا. تو دوستو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ پاکستان کے بڑھیا سے بڑھیا اور انٹرٹیننگ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.